السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب گلزار اردو کا سبق کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں پڑھیں گے، اس کی وضاحت دیکھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ کو سمجھیں گے۔ اس سبق کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر ابواللیث صدیقی صاحب ہیں۔ تعارف مصنف: پروفیسر ڈاکٹر ابواللیث صدیقی 15 جون 1916 کو آگرہ، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ماہر لسانیات، محقق، ماہر تعلیم، نقاد، جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سربراہ اور کولمبیا یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر رہے۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کرنے والے پہلے اسکالر تھے۔ انہوں نے 1943 میں دبستان لکھنؤ پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ابواللیث صدیقی ابتدا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ رہے۔ 1948 میں لندن اسکول آف ایشین اینڈ افریقن اسٹڈیز چلے گئے اور ہندوستان کی آریہ زبانوں پر تحقیق کی۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے، پہلے لاہور اور پھر کراچی میں سکونت اختیار کی۔ آپ اورینٹل کالج لاہور اور جامعہ کراچی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے اور اردو شعبے کے سربراہ رہے۔ اسی دوران انہوں نے کچھ عرصہ اردو لغت بورڈ کراچی کے مدیر اعلیٰ کی خدمات بھی سر انجام دیں۔ ان کی تصانیف میں لکھنؤ کا دبستان شاعری، جامع القواعد، آج کا اردو ادب، نذیر اکبر آبادی اس کا عہد اور شاعری، تاریخ زبان و ادب اردو، 20ویں صدی کا اردو ادب، رفت و بود، خود نوشت اردو میں سائنسی ادب کا اشاریہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 7 ستمبر 1994 کو کراچی، پاکستان میں وفات پا گئے اور جامع کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔ 3، 2، 1۔ ذریعہ تعلیم کے باب میں ہمارے ملک میں گفتگو ہو رہی ہے، یعنی میڈیم آف ایجوکیشن کیا ہونا چاہیے، یعنی کس زبان میں تعلیم دی جانی چاہیے، اس بارے میں ہمارے ملک میں بات چیت ہو رہی ہے۔ دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں کسی مسئلے کی تصفیہ نے اتنا وقت لیا ہو، تصفیہ سے مراد فیصلہ کرنے میں اتنا وقت لیا ہو، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اب بھی اتنی مدت کے بعد کسی متفقہ فیصلے پر نہیں پہنچے، یعنی کسی ایک فیصلے پر ہم میں اتفاق نہیں ہو سکا، ہم ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے۔ جب تک فارسی اس ملک کی سرکاری اور دفتری زبان رہی، یہی ہماری علمی اور ادبی زبان رہی، لیکن اس کی حیثیت ایک اجنبی اور غیر ملکی زبان کی نہ تھی۔ فارسی یہاں لوگوں کے گھروں میں بولی جاتی تھی، بعض لوگوں کی مادری یا پدری زبان تھی۔ مادری زبان یعنی والدہ کی طرف سے انہیں ملی تھی، ماں کی زبان تھی، اور پدری زبان یعنی باپ کی زبان، والد کی زبان تھی۔ اور یہاں کے لوگوں کی بھی یہ ثانوی زبان بن گئی تھی، یعنی دوسری زبان بن گئی تھی، اور اتنی عام ہو گئی تھی کہ لوگ اس میں شعر کہتے تھے۔ دیوان اور مجموعے مرتب ہوتے تھے، یعنی وہ کتاب جس میں اشعار لکھے جاتے ہیں، چھپوائے جاتے ہیں، اسے دیوان کہا جاتا ہے یا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ کسی اشعار کا علمی، ادبی اور تاریخی کتابیں لکھتے تھے، جن کو نہ صرف اس ملک میں بلکہ ایران میں بھی ارباب بصیرت سینے سے لگاتے۔ ارباب بصیرت سے مراد ہے باشعور لوگ یا وہ لوگ جو تعلیم یافتہ تھے، پڑھے لکھے تھے، سینے سے لگاتے اور آنکھوں پر رکھتے تھے۔ یعنی یہ محاورتاً بات کہی گئی ہے کہ ان کو عزت دیتے تھے ان کتابوں کو، یعنی وہ کتابیں جو فارسی زبان میں چھپتی تھیں انہیں لوگ ویلیو یا اہمیت دیتے تھے۔ آخر امیر خسرو، عبدالقادر بیدل، مرزا غالب اور پھر آخر میں اقبال کی فارسی اہل زبان کے نزدیک بھی ویسی ہی قابل قبول ہے۔ یہاں اہل زبان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی اپنی مادری زبان فارسی ہے۔ فارسی ہی کیا، عربی بھی ہماری علمی زبان تھی، اور اس کی تحصیل کے بغیر ہمارے عالم کا تصور مکمل ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی عربی زبان کو حاصل کیے بغیر، سیکھے بغیر کوئی بھی شخص عالم نہیں بن سکتا تھا۔ لیکن فارسی کے اثر و اقتدار نے ایک عرصے تک اردو کی ترقی کو روکے رکھا، یعنی اثر و اقتدار سے مراد اس کا اختیار جو تھا، اس کی بڑائی جو تھی، یا اس کو جو اہمیت دی جاتی تھی فارسی زبان کو، اس کی وجہ سے اردو زبان کی ترقی رکی رہی، اور ایک مدت تک یہ زبان صرف روزمرہ کے کاروبار، یعنی عام طور پر جو ریگولر کاروبار ہوتا تھا اور معمولی کاموں کے لیے استعمال ہوتی رہی۔
اس بات کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان آفیشیل لینگویج نہیں تھی، جو دفتری امور تھے، دفتر کے کام تھے، وہ اردو زبان میں نہیں کیے جاتے تھے۔ پہلے پہل صوفیاء کرام اور علماء عظام نے اس کی طرف توجہ دی اور اسے برصغیر ہند و پاکستان میں تبلیغ دین کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ یعنی وہ جو بزرگان دین تھے اور علم رکھنے والے عظیم لوگ تھے، ان لوگوں نے اس کی طرف متوجہ کروایا لوگوں کو، اور برصغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلانے کا کام تھا وہ اس کے ذریعے سے کیا، کیونکہ عام لوگوں میں یہی زبان زیادہ رائج تھی، استعمال ہوتی تھی، اس وجہ سے اس زبان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کے درمیان اسلام پھیلانے کا کام کیا۔ اور پھر اپنی تعلیمات مریدوں کی تربیت اور تصنیف و تالیف میں اختیار کیا، یعنی جو بھی انہوں نے تعلیم دی، جو بھی ان کے مرید تھے، دینی شاگرد جو تھے ان کی تربیت کے لیے بھی اردو زبان کا استعمال کیا۔ رفتہ رفتہ اس نے فارسی کے مقابلے میں آنکھیں کھولیں، یعنی فارسی کے مقابلے میں تھوڑی یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی اردو زبان۔ دکنی درباروں میں اسے سلاطین اور امراء کی سرپرستی حاصل ہوئی، یعنی جو دربار تھے دکن شہر کے، اس کے اندر جو شہزادے تھے، جو مغلیہ سلطنت کے لوگ تھے ان میں، اور جو امیر لوگ تھے، امراء تھے، ان کی حمایت حاصل ہوئی۔ شعراء اور نثر نگار، یعنی وہ لوگ جو شاعری کرتے ہیں اور جو مصنفین ہوتے ہیں، جو تحریریں لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے افکار اور خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی وہ جو کچھ سوچتے تھے، ان کے جو خیالات تھے، ان کی جو فکریں تھیں، وہ ساری چیزیں اس کے اظہار کا ذریعہ انہوں نے اردو زبان کو بنایا۔ اس میں الفاظ کا سرمایہ بڑھایا، جو ذخیرہ الفاظ ہیں اس کو بڑھایا، یعنی وکیبلری اردو زبان میں بڑھائی۔ اسالیب پیدا ہوئے، مضامین لکھنے تھے، وہ مختلف انداز کی تحریریں وجود میں آئیں۔ فارسی نے اس کی آبیاری کی، موضوعات اور اسالیب کی تنوع اور پختگی سے آشنا کرایا۔ یہاں آبیاری سے مراد فارسی نے اردو زبان میں جو الفاظ کی کمی تھی ان کو پورا کیا اور ان موضوعات کو مزید بہتر بنایا۔ اسالیب کے تنوع سے مراد مختلف قسم کے مضامین، موضوعات پر تحریریں کرنا، اور اس قابل بنا دیا کہ یہ اپنے دور کے علمی اور ادبی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ آج بھی ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں کہ اگر اس قوم نے انگریزی زبان کا سایہ عاطفت چھوڑا تو یہ قوم یتیم ہو جائے گی۔ سایہ عاطفت یعنی جو مہربانی کا سایہ ہے، یعنی اگر انگریزی زبان اردو میں سے ختم کر دی جائے تو یہ قوم یتیم ہو جائے گی یا جاہل رہ جائے گی۔ دنیا میں کوئی اس کی بات نہ پوچھے گا، یعنی اس کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دی جائے گی، اہمیت نہیں ملے گی۔ بین الاقوامی حلقوں میں اس کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، یعنی جو بین الاقوامی انٹرنیشنل ادارے ہیں ان میں اس کی بات کو کوئی ویلیو نہیں ملے گی، یا گرا ہوا مانا جائے گا، یا اس کی بات کو مسترد کر دیا جائے گا۔ انگریزی کو چھوڑ کر یہ قوم ذہنی اعتبار سے مفلس ہو جائے گی، یعنی ذہنی طور پر یہ قوم غریب ہو جائے گی۔ علوم و فنون کا جو ذخیرہ انگریزی میں ہے اور اس میں روز بروز جو اضافہ ہو رہا ہے، یہ قوم اس سے محروم رہ جائے گی۔ ہمارے محبان قوم کا ایک طبقہ، یعنی وہ لوگ جو قوم سے محبت کرتے ہیں، محبان قوم کہلاتے ہیں، ان کا جو ایک طبقہ ہے جسے اپنی زبان سے بھی ہمدردی ہے، یہ لوگ اصولاً تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قومی ترقی کے لیے قومی زبان کی ترقی ضروری ہوتی ہے، اور ملک میں تعلیم و تدریس کے معیار کو اعلیٰ کرنے کے لیے قومی زبان میں تعلیم ہونی چاہیے۔ یعنی جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، جو بھی ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اس کے معیار کو بڑھانے کے لیے قومی زبان میں تعلیم دینی چاہیے تاکہ بچے یا اسٹوڈنٹس اس کو سمجھ سکیں۔ لیکن ان کے خیال میں اردو ابھی اس قابل نہیں ہوئی ہے کہ اسے یہ منصب سونپا جائے۔ اس میں علمی اور فنی اصطلاحات کی کمی ہے، یعنی جو اردو زبان ہے اس میں جو علمی اور ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ان کی کمی ہے۔ اس میں سائنسی مضامین کو ادا کرنے کا اسلوب پیدا نہیں ہوا ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ہم ابھی بھی اردو کے بجائے انگلش میں ہی بولتے ہیں، اس میں سائنسی مضامین کو ادا کرنے کا اسلوب پیدا نہیں ہوا ہے۔ یعنی بہت سے ایسے سائنسی مضامین ہیں، جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو ان کے بہت سارے ٹرمز یا ان کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں نہیں ملتے، وہ ہمیں دوسری زبانوں میں
ملتے ہیں۔ علوم و فنون پر کتابوں کا ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ آرٹس اور سائنس کی علمی کتابیں ہیں، ذخیرہ نہیں ملتا کتابوں کا، زبان میں لکھی گئی ہوں، اور ان کی ٹرمز بھی، اگر جو لکھی بھی گئی ہیں ان کی ٹرمز بھی انگریزی میں استعمال ہوئی ہیں۔ غرض ان کے خیال میں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنی زبان میں تعلیم دینے کے مسئلے کو اٹھایا جائے۔ ان سوالوں کا جواب ایک بار نہیں 1000 بار دیا جا چکا ہے، اور ان لوگوں نے دیا ہے جو اس زبان اور اس کے سرمایے سے واقف ہیں۔ ان لوگوں نے دیا ہے جو جدید علوم و فنون سے واقف ہیں، یعنی جو علوم و فنون کو جانتے ہیں اور جنہوں نے اپنی تعلیم انگریزی ہی کے ذریعے سے حاصل کی ہے، اور جو اس مسئلے کی قومی اور بین الاقوامی حیثیت کے پہلو پر غور کرنے میں اپنی عمریں گزار چکے ہیں۔ لیکن ہر مرتبہ یہ مسائل اسی طرح اٹھائے جاتے ہیں، گویا پہلی مرتبہ ان کا اظہار ہو رہا ہے، اور ان کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ میں انہیں چند مفروضہ مسائل، یعنی وہ مسائل جو فرض کیے جا رہے ہیں، اور خطرات کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جن قوموں نے سائنسی میدان میں ترقی کی ہے، کیا واقعی ان کی ترقی انگریزی زبان کی مرہون منت ہے؟ یعنی وہ انگریزی زبان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یورپ میں جرمنی کو، یا پھر روس کو، یا پھر ایشیا میں جاپان کو لے لیجئے۔ ان ملکوں کی سائنسی ترقی اور صنعتی فروغ کوئی ایسی بات نہیں جس پر کوئی بحث ہو سکے، یعنی وہ ہم سے اتنے زیادہ ٹیکنالوجی میں اور انڈسٹریل زون میں اتنے آگے ہیں کہ اس پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی، اور ان سب ملکوں نے اپنی اپنی زبان میں سائنس کی تعلیم و تدریس سے یہ ترقی کی ہے، اور آج بھی سائنسی لٹریچر جتنا ان زبانوں میں شائع ہوتا ہے، انگریزی میں شائع ہونے والے لٹریچر سے مقدار یا نوعیت کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہے۔ جو دوسری زبانیں ہیں، مثال کے طور پہ جاپنیز میں، رشین میں، یا کسی اور زبان میں، ان کا لٹریچر بہت زیادہ ہے انگریزی زبان کے مقابلے میں۔ انگریزی میں شائع ہونے والے لٹریچر سے مقدار اور نوعیت میں زیادہ ہے، یعنی کوانٹٹی بھی زیادہ ہے، اور ان کی جو کوالٹی ہے، نوعیت جو ہے، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر دنیا کے اور چھوٹے بڑے مختلف ممالک اپنی اپنی زبانوں میں جملہ علوم و فنون اور سائنسی، صنعتی اور تکنیکی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں، تو ہماری زبان میں کیا ایسی بنیادی کمزوری اور خامی ہے جس کی بنا پر یہ ہماری تعلیم اور بالخصوص سائنسی تعلیم کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہمارے ایک ممتاز سائنسدان نے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگلستان میں انگریزی میں، فرانس میں فرانسیسی اور جرمنی میں جرمن زبان میں سائنس کی تعلیم ہو سکتی ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان زبانوں میں سائنس کی تعلیم 1000 سال سے ہو رہی ہے، اور اسی لیے یہ زبانیں سائنس کی تعلیم و تدریس کے لیے مناسب اور موزوں بن چکی ہیں۔ میں سائنسدان نہیں ہوں، لیکن زبان اور اس کی تاریخ کا ادنیٰ طالب علم ضرور ہوں۔ مجھے قطعاً معلوم نہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے انگریزی میں کوئی سائنسی لٹریچر پیدا ہوا تھا۔ میرے علم میں تو اس وقت انگریزی زبان میں 15,000 الفاظ بھی نہ تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کی ترقی کا دار و مدار اس پر نہیں کہ زبان میں پہلے سے سائنسی تدریس کے لیے الفاظ کا کتنا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، بلکہ خود سائنس کی ترقی اس ملک کی زبان کے ذخیرے میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ جس چیز کو ہم نے مقدم سمجھ رکھا ہے، یعنی جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں، وہ مقدم نہیں ہے۔ یہی حال جرمن اور فرانسیسی کا ہے۔ روسی زبان اور روس میں سائنس کی ترقی تو اس کے بھی بعد کے دور میں ہوئی۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جو اس باب میں اردو کا مقابلہ کر سکے۔ اس میں نئے الفاظ کے قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہے، اور اپنی ساخت اور مزاج کے باعث غیر زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحات بھی اس میں بلا تکلف گھل مل جاتے ہیں۔ یعنی جو اس کی بناوٹ ہے، اس میں ہر طرح کی زبان کا لفظ شامل کیا جا سکتا ہے، فارسی، عربی اور انگلش، ہر طرح کی زبانوں کے اس میں الفاظ شامل کیے گئے ہیں۔ اس لیے اگر اس کو جدید علوم و فنون کی تعلیم اور تدریس کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ اس فرض کو ادا کر سکتی ہے۔ زبان کی ترقی کی جس منزل میں جس قسم کے خیالات کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قسم کے الفاظ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ الفاظ پہلے پیدا ہو جائیں اور ان سے کام بعد میں لیا جائے۔
اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ اصطلاحات علمیہ کا اٹھایا جاتا ہے۔ بلا شبہ علمی زبان بڑی حد تک اصطلاحی زبان ہوتی ہے، لیکن یہ اصطلاحات علمی ترقی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جتنا زیادہ کسی سبجیکٹ کے بارے میں، کسی مضمون کے بارے میں معلوم ہوگا، اتنا زیادہ علم بڑھے گا، اتنی ہی زیادہ اس میں جو اصطلاحات ہیں، جو ٹرمز ہیں، جو ٹرمنالوجیز ہیں، ان کی ترقی ہوگی، اتنے زیادہ الفاظ اس میں بڑھیں گے اس زبان میں۔ جن ملکوں نے سائنسی علوم میں نمایاں ترقی کی ہے، ان میں کسی میں یہ نہیں ہوا کہ پہلے سارے علوم کی اصطلاحات بنا لی گئی ہوں اور پھر ان علوم پر کتابیں، مضامین یا مقالات لکھے گئے ہوں، بلکہ اصطلاحات ان کتابوں، مضامین اور مقالات کے ذریعے سے ہی رائج ہوئی ہیں۔ یعنی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو مضامین لکھے گئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہی جو الفاظ ہیں وہ بنتے چلے گئے، وہ ٹرمز بنتی چلی گئیں، وہ اصطلاحات بنتی چلی گئیں، پھر معیاری قرار پاتی ہیں۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ لوگ پہلے ان علوم پر کتابیں اور مقالے لکھیں اور اپنی ضرورت کے لیے علمی اصطلاحات اختیار کریں۔ اردو کے لیے علاوہ ان ہندوستانی اور پاکستانی زبانوں اور بولیوں کے جن سے ان کا قریبی رشتہ ہے، فارسی اور عربی دو نہایت اہم ماخذ ہیں، جن کے عناصر اور اجزاء اردو کی ترکیب میں شامل ہیں اور آج بھی اصطلاح سازی میں کام آتے ہیں۔ یعنی آج بھی ہم جو بھی نئی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے اگر ہمیں اردو میں کوئی اور لفظ چاہیے ہوتا ہے تو ہم عربی اور فارسی کا سہارا لیتے ہیں اور ان میں سے وہ ٹرمز نکال لیتے ہیں، وہ اصطلاحیں نکال لیتے ہیں جو اردو میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہ خیال کہ پہلے ساری اصطلاحات کا ذخیرہ جمع ہو جائے، پھر کتابیں لکھی جائیں، تب جا کر اسے ذریعہ تعلیم بنایا جائے، بالکل گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنے کے مترادف ہے۔ یعنی کسی گھوڑے کے آگے آپ نے گاڑی لگا دی ہو، پھر گھوڑا گاڑی کیسے چلے گی اگر گھوڑے کے آگے گاڑی لگا دی جائے تو؟ اس کی صورت صرف یہ ہے کہ ہمارے سائنس کی کتابوں کے مصنفین کتابیں لکھیں اور دیکھیں کہ ان موضوعات پر پہلے جو کچھ لکھا جا چکا ہے، ان میں سے کتنی اصطلاحات موزوں اور مناسب ہیں، انہیں اختیار کریں۔ اس طرح خود بخود اصطلاحات معیاری بنتی چلی جائیں گی۔ یہ مسئلہ چراغ سے چراغ روشن ہونے کا ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ پہلا چراغ کون روشن کرتا ہے۔ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی زندگی میں قومی زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، انہیں خلوص کے ساتھ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ کام صرف چند ادارے پورا نہیں کر سکتے۔ نہ محض حکومت کی اعانت اور سرپرستی، یعنی ان کی جو رہنمائی ہے حکومت کی یا ان کی حمایت جو ہے، وہ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ یہ مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ اسے ایک قومی تحریک کی طرح چلایا جائے۔ اس کے لیے رائے عامہ تیار کی جائے، یعنی جو عام رائے ہے، لوگوں کی جو اس بارے میں خیال ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے اساتذہ، طلباء، مصنفین، مؤلفین، ناشر، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، رائٹرز ہیں اور جو پبلشرز ہیں، تمام تعلیمی حکام یعنی جو ایجوکیشنسٹس ہیں، ہمارے صنعتی اور کاروباری یعنی انڈسٹریلسٹ لوگ جو ہیں، ادارے، غرض ہماری قومی زندگی کا شعور رکھنے والے ہر شخص اپنی اپنی جگہ اس کی کامیابی میں حصہ لے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ بہت شکریہ۔